السلام علیکم۔ آج ایک ایسے موضوع کا انتخاب کیا ہے جو ہر خاص و عام کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ مرد ہوں خواتین ہوں، سب کو اس پریشانی کا سامنا رہتا ہے، بال کسی کے بھی گر سکتے ہیں۔ ایسے چند عوامل کا ذکر کریں گے جو بال گرنے کی وجہ بن سکتے ہیں، کیونکہ جب وجہ معلوم ہو تو علاج آسان ہو جاتا ہے۔ شروع میں ذکر کرتے ہیں اینڈروجینک ایلوپیشیا کا، یعنی میل پیٹرن بالڈنس جس کو کہتے ہیں، مردوں کا یہ مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ مردوں کو خاندانی طور پہ ہو سکتا ہے۔ یہاں سے ان کی جو ہیئر لائن ہے وہ ریسیڈ کرتی ہے، یہاں سے بال ان کے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، یا پھر یہاں سینٹر سے اڑتے ہیں۔ ان کی جو ہیئر لائن کی شیپ ہوتی ہے یا اوور آل ہیئر ڈینسٹی ہوتی ہے وہ اپنے پیرنٹس کے اوپر جاتی ہے، اکثر آپ نے سنا ہوگا۔ دوسرے نمبر پر ذکر کرتے ہیں ٹیلوجن ایفلوویم کا، یہ کیفیت کا نام ہے، جس میں جو ہمارے ہیئر فالیکلز ہیں وہ اچانک سے ریسٹنگ فیز میں چلے جاتے ہیں، حالت آرام میں چلے جاتے ہیں، اور جس کے بعد ان کے بال انتہائی تیزی سے گرنے لگتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہوتا کب ہے؟ جب کوئی خاتون حالت حمل میں ہو، یا بچوں کو دودھ پلا رہی ہو، کسی کی سرجری ہوئی ہو، یا کسی نے بہت تیزی سے وزن لوز کیا ہو۔ ان کے جو ہیئر فالیکلز ہوتے ہیں وہ اچانک سے سو جاتے ہیں، حالت آرام میں چلے جاتے ہیں۔ یہ کیفیت جب ان کی گزرتی ہے تو ان کے جو ہیئر فالیکلز ہیں وہ ریسٹنگ فیز سے خود ہی نکل آتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ان کو علاج کی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے، سپلیمنٹس کی ضرورت بھی ان کو ہو جاتی ہے، ان کا ذکر آگے چل کے کریں گے۔ کیونکہ جو سوئے ہوئے ہیئر فالیکلز ہیں جو آرام فرما رہے ہیں، ان کو سٹیمولیٹ کرنا ہے۔ جب سٹیمولیٹ کریں گے، جاگیں گے، تبھی وہ بالوں کو نرش کر سکیں گے، ان کی نرشمنٹ کا یا ان کی خوراک کا انتظام کر پائیں گے۔ معذرت چاہتا ہوں، یہاں کھڑکی سے لائٹ آ رہی ہے، حالانکہ میں نے پردہ بھی درست کیا ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کو لائٹ تنگ کری تو میں اس کے لیے معذرت کرتا ہوں۔ تو بال گرنے کی ایک وجہ ہارمونل ایشوز بھی ہو سکتے ہیں۔ حمل کے دوران خواتین کے اندر ہارمونز کا بہت تیزی سے اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مسئلہ ہو سکتا ہے۔ وہ لڑکیاں جن کو PCOS چل رہا ہو، ان کے ہارمونز بھی بگڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ خواتین جو مینوپاز کی ایج کو پہنچ چکی ہیں، جن کا قدرتی طور پہ اب سائیکل رک چکا ہے، ماہواری ان کی رک چکی ہے، ان کو بھی ان ایشوز کا سامنا رہ سکتا ہے۔ اور ہارمونل ایشوز کی بات کی جائے اور ہائپو اور ہائپر تھائرائڈزم کی بات نہ ہو، تھائرائڈ گلینڈ یہاں پہ ہوتا ہے، اس گلینڈ کے اگر ہارمونز میں کوئی کمی بیشی واقع ہو تو بھی ان کے بال تیزی سے گریں گے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو سکیلپ کے اوپر یا سکن کی جلد کے اوپر کوئی فنگل انفیکشن ہوا ہے، ان کے بال بھی تیزی سے گرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو سکن اسپیشلسٹ کے پاس، جلد کے ڈاکٹر کے پاس ضرور جانا چاہیے۔ جو لوگ مسلسل سٹریس میں رہتے ہیں، اس کیفیت سے لمبے عرصے سے دوچار ہوتے ہیں، ان کے بال بھی تیزی سے گرتے ہیں۔ تو یہ اس ٹائم ابھی دھوپ آ گئی ہے، تو اب آپ کو یہاں سے دھوپ زیادہ فیل ہو رہی ہوگی، بیچ میں بادل آتے ہیں تو ایک فیز ہوتی ہے جب لائٹنگ یہاں سے کم ہو جاتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کی اگر سٹریس والی فیز گزر بھی جائے تو پھر بھی کئی مہینے، ایک لمبے عرصے تک ان کے بال گرتے ہی رہتے ہیں۔ جس پانی سے آپ نہاتے ہیں اگر وہ کلورینیٹڈ ہے، اس کے اندر کلورین شامل کی گئی ہے، جیسے گورنمنٹ کے پانی میں جراثیم کو مارنے کے لیے کلورینیشن کی جاتی ہے، تو اس پانی سے نہانے سے بھی بال گر سکتے ہیں۔ تو جن لوگوں کے بال بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں اس سے۔ ایسے لوگوں کے بال پتلے ہو جائیں گے، دو منھے ہو جائیں گے، بالوں کی جڑیں بھی کمزور ہو جائیں گی، یا اگر پانی کے اندر ارسینک کی موجودگی بہت زیادہ پائی جا رہی ہے تو بھی اس سے بال گرتے ہیں۔ ارسینک کو اردو میں سنکھیا بولتے ہیں۔ پانی میں اگر فلورائڈ کی مقدار زیادہ ہو، اس سے بھی بال گرتے ہیں۔ پانی کی pH اگر زیادہ ہو، یعنی پانی میں تیزابیت کم ہو، تو بھی بال گرتے ہیں۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، جو بال ہیں وہ ہلکا سا تیزابی پانی پسند کرتے ہیں۔ اگر پانی کی تیزابیت میں کمی واقع ہو جائے تو بال اس سے گریں گے، کمزور ہو جائیں گے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ تو بال خوش ہوتے ہیں اگر ان کو ایسے پانی سے دھویا جائے جس کی pH 6 ہو، 5 ہو، 4.5 تک ہو۔ 7 سے اوپر ہو تو اس کا مطلب ہے کہ پانی الکلائن ہے، کم تیزابی ہے، اور یہ بالوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ پانی جس میں قدرتی طور پہ سیلینیم زیادہ پایا جائے، اس سے بھی بال گرتے ہیں۔ اور یہ سینسٹیوٹیز ظاہر ہے ان لوگوں کو زیادہ ہوتی ہیں جن کے بال کمزور ہیں۔ جن لوگوں کے بہت گھنے اور مضبوط بال ہیں، ان کے اگر بال گرتے بھی رہیں تو ان کو اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ وہ لوگ جن کے بال کم ہیں اور ان کے بال ساتھ میں جھڑنا بھی شروع ہو گئے ہیں تو ظاہر ہے ان کو کافی مسائل ہوں گے۔ تو چلیے اس مرحلے پہ ان سپلیمنٹس کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر کوئی کمیاں چل رہی ہیں، ان کو اگر آپ دور کرتے ہیں تو یہ مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو بیماری ہیں، جیسے فار ایگزامپل PCOS ہے، یا کسی کو تھائرائڈ کے مسائل ہیں، یا کوئی فنگل انفیکشن ہے، تو پہلے تو اس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہوگا۔ اگر یہ مسئلے نہیں ہیں اور آپ کو کوئی کمی چل رہی ہے جسم میں، تو پھر آج جو سپلیمنٹ بتا رہا ہوں ان میں سے کوئی ایک یا ملٹیپل یوز کر لیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔
تو پہلے پہلے ذکر کریں گے وٹامن ڈی کا. جی ہاں، اس کا ذکر سب سے ضروری ہے. آج کل لوگوں میں یہ مسئلہ ویسے بھی بہت زیادہ ہے. یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ میں وٹامن ڈی کی کمی ہے تو آپ نیم مردہ ہوں گے. آپ کی کیفیت ایسے ہوگی، بھرپور جوانی کیوں نہ ہو، 35 سے یا 40 سال کی عمر کے لوگوں میں آج کل میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے، ان کو یہ کمی بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ کوئی کام کر ہی نہیں پائیں گے. آپ کے اندر جو کرنٹ ہے، ڈرائیو ہے، وہ بالکل ختم ہو جائے گی. آپ بے جان سے ہوں گے، کوئی کام کرنے کو جی نہیں چاہے گا، طاقت نہیں ہوگی، وزن نہیں اٹھا سکیں گے، روزمرہ کے کام نہیں کر سکیں گے. مرد ہیں خاتون ہیں، آپ یکساں متاثر ہوں گے اس سے. آپ کے ہارمونز بگڑ جائیں گے، پوری لائف آپ کی خراب ہو جائے گی. تو پہلے پہلے وٹامن ڈی کی کمی کو پورا کرنا ہے. تو جیسے اور مسائل کا ذکر ابھی میں نے کیا، اگر وٹامن ڈی کی کمی ہوگی تو آپ کے ہیئر فالیکلز بے جان ہو جائیں گے، وہ کم سٹیمولیٹ ہوں گے. جب ہیئر فالیکلز اسٹیمولیٹ نہیں ہوں گے تو آپ کے بال جان نہیں پکڑ سکیں گے. بالوں میں جو ایک کشش ہوتی ہے، جو ایک چمک لچک ہوتی ہے، وہ بالکل ختم ہو جائے گی. بال کمزور ہو جائیں گے، بے جان سے نظر آئیں گے. تو پہلے آپ نے اپنا وٹامن ڈی لیول چیک کرانا. اگر کمی ہے پھر روزانہ وٹامن ڈی لیں. اس پہ میں بہت زیادہ بات کر چکا ہوں. مزید اس کے بارے میں جاننا چاہیں تو وہ ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں، میرے چینل میں موجود ہیں. آئرن اور فولک ایسڈ کی کمی، جن لوگوں کے اندر یہ کمی چل رہی ہے ان کے بال بھی تیزی سے گرتے ہیں. خاص کر وہ خواتین جو حالت حمل میں ہوتی ہیں یا بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، ان کے اندر یہ کمی بہت زیادہ ہوتی ہے. مردوں میں یہ کمی قدرے کم پائی جاتی ہے. تو یہ مسائل خصوصاً بچوں کو ہوتے ہیں گروئنگ ایج میں، یا پھر خواتین میں ہوتے ہیں. تو اپنا جو ایچ بی ہے وہ ٹیسٹ کرایا کریں. اگر آپ کو آئرن کی کمی ہے تو آپ ڈاکٹر کے مشورے سے آئرن یا فولک ایسڈ لے سکتے ہیں. آئرن ہر ایک کو سوٹ نہیں کرتا، اس لیے احتیاط کیجئے، کیونکہ آئرن سپلیمنٹس ہر ایک کو راس نہیں آتے، اس سے آپ کو بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں. تو اس لیے احتیاط سے استعمال کیجئے. تو اس کا میکانزم کیا ہے کہ جب آئرن اور فولک ایسڈ کی کمی ہوتی ہے تو ہمارے بالوں کو جو آکسیجن مہیا ہو رہی ہے اس میں کمی آ جاتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے آکسیجن لائف ہے، زندگی ہے. تو جس ٹیشو یا جس خلیے کی طرف آکسیجن کی سپلائی کم ہو جائے وہ بے جان ہو جائیں گے. تو اصل میں میکانزم اس کے پیچھے یہ چل رہا ہوتا ہے. اب ذکر کرتے ہیں بایوٹن کا، یا وٹامن B7 جس کو بولتے ہیں. بہت اہم ڈسکشن کا آغاز ہونے لگا. جو ہمارے بال ہیں ان کا جو سٹرکچر ہے، ان کی جو ساخت ہے، وہ ایک پروٹین سے بنی ہوتی ہے جس کو کیراٹن بولتے ہیں. وہ بایوٹن اس کیراٹن نامی پروٹین کو بناتا ہے. اس کی کمی سے بال نہ صرف پتلے ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، بلکہ تیزی سے جھڑنے بھی لگتے ہیں. کیونکہ یہ وہ بنیادی وٹامن ہے جو ہیئر فالیکلز کو انرجائز کرتا ہے، اسٹیمولیٹ کرتا ہے. یہ بالوں کے لیے، جلد کے لیے بہت اچھا ہے، کیونکہ جب اس کو آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کا چہرہ بھی پر رونق ہو جاتا ہے، بال بھی تھک ہو جاتے ہیں. آپ کی جو چہرے کی رنگت ہے، بال ہیں، وہ کافی خوبصورت ہو جاتے ہیں. اکثر لوگوں میں یہ کمی چل رہی ہوتی ہے لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا، تو اس پہ بھی ضرور غور کیجیے گا. تو وہ لوگ جن کو بایوٹن کی شدید کمی ہوتی ہے ان کو روزانہ 1000 سے 3000 مائکرو گرام تک بایوٹن لینا چاہیے. 1000 مائکرو گرام 1 ملی گرام بنتے ہیں. تو آپ پریشان نہ ہو کہ کیا مطلب ہے اس کا. تو روزانہ فار ایگزامپل آپ 1000 مائکرو گرام یعنی 1 ملی گرام اگر آپ اس کا لیتے ہیں، صبح ناشتے کے بعد لے لیں اور مسلسل 1 ہفتہ لیتے رہیں. اس کے بعد 2 دن کے ناغے سے اس کو آپ مسلسل جاری رکھ سکتے ہیں. 1 مہینے تک آپ یوز کریں، آپ کو بہت زیادہ فرق ہو جائے گا. ایون آپ 1 ہفتہ اگر آپ اس کو یوز کر لیں تو آپ کو فرق معلوم ہو جائے گا. وہ لوگ جو شرابی ہیں، جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں، ان کے اندر بایوٹن کی کمی تیزی سے ہوتی ہے. وہ لوگ جو اسپتال میں پڑے ہوئے ہیں، کسی لمبی بیماری سے دوچار ہیں، جن کو خوراک کی نالی پاس ہوئی ہے، تو ظاہر ہے ان کی جسم میں بہت سارے وٹامنس کی کمی واقع ہو جائے گی. ان میں سے ایک بایوٹن کی کمی ہے. ایسے لوگوں کی جلد بے جان ہو جاتی ہے، بال تیزی سے ان کے گرتے ہیں. وہ لوگ جن کو مرگی ہے، مرگی کی دوائیاں استعمال کرتے ہیں، ایپیلیپسی کی دوائیوں کی بات ہو رہی ہے، یا وہ لوگ جن کو IBS ہے، IBD ہے، ان کے بال بھی تیزی سے گرتے ہیں. کیونکہ IBS کے مریضوں کی آنتیں اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ خوراک سے اپنے لیے ضروری اجزاء جذب کر سکیں، کھینچ سکیں. تو ایسے لوگوں کے جسم کے اندر وٹامنس کی کمی چلتی رہتی ہے. وہ خواتین جو کہ حمل سے ہیں یا دودھ پلا رہی ہیں، ان کے اندر بھی وٹامن کی تیزی سے کمی ہوتی ہے، کیونکہ ان سے یہ وٹامنس بچہ کھینچ رہا ہوتا ہے. دودھ پلانے والی ماؤں کے اندر کیلشیم کی کمی بھی بہت تیزی سے ہوتی ہے. یہ ایک بہت اہم بات بتانے لگا ہوں. ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے وہ اپنی کمی ہر طرح سے پوری کر لیتا ہے. اگر ماں ایسی خوراک نہ بھی لے رہی ہو جس کے اندر کیلشیم ہو، وٹامن ڈی ہو، تو ماں کے جو کیلشیم ریزروز ہیں، جو ہڈیاں ہیں ماں کی، وہاں سے چوس کے کیلشیم اپنے لیے دستیاب کرتا ہے. اس لیے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مائیں بہت کمزور ہو جاتی ہیں پریگننسی میں.
وہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ اپنی کمی ہر صورت میں پوری کر رہا ہوتا ہے، ان کی حالت خراب ہوتی جاتی ہے کیونکہ وہ سپلیمنٹس نہیں لے رہی ہوتی جو ان کے لیے ضروری ہیں۔ اور ایسی خواتین کو کون سے سپلیمنٹس اس سٹیج پہ چاہیے ہوتے ہیں، اس پہ انشاءاللہ ایک دن مزید بات کریں گے، پوری ایک ویڈیو اس پہ بنائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے آپ جانتے ہیں پریگننسی کی حالت میں سارے سپلیمنٹس آپ کے لیے بہتر نہیں ہوتے۔ وہ لوگ جن کی عمر 40 45 50 کو کراس کر چکی ہے، اس سٹیج کے اندر بھی وٹامنس کی کمی جسم کے اندر پیدا ہونے لگتی ہے، کیونکہ یہ لوگ اب عمر کے تقاضے کی وجہ سے خوراک سے اپنے لیے وٹامن نہیں کھینچ پا رہے ہوتے، یا اگر آپ کا ایج گروپ کوئی بھی ہو، آپ مناسب خوراک نہیں لیتے تو بھی ان کی کمی جسم کے اندر واقع ہو جاتی ہے۔ خاص کر وہ لوگ جو اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں، ان کو بھی ان کمیوں کا سامنا ہوتا ہے، اور خصوصاً وہ لوگ جو اپنا ملک چھوڑ کے کسی اور ملک میں آباد ہو جاتے ہیں، ان کو بھی انیشلی ان مسائل کا سامنا رہتا ہے، ان کے بال تیزی سے گرتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں کی خوراک جب اچانک سے تبدیل ہو جاتی ہے تو ان کا جسم اس کو ہینڈل نہیں کر پاتا انیشلی، اور اس وجہ سے وہ کافی مسائل سے دوچار رہتے ہیں۔ اچھا، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنی بائیوٹن کی کمی کو خوراک سے پورا کیا جائے تو وہ انڈے کی زردی زیادہ لیں، انڈے کی جو سفیدی ہے وہ آپ اوائڈ کریں۔ وجہ اس کی انتہائی دلچسپ ہے۔ جو انڈے کی سفیدی ہے اس کے اندر ایک پروٹین پایا جاتا ہے جس کو ایویڈن کہتے ہیں، تو انڈے کی سفیدی جب آپ کی آنتوں میں پہنچتی ہے تو یہ بائیوٹن کو جذب نہیں ہونے دیتی، تو وہ لوگ جن کے بال گر رہے ہیں وہ انڈے کی سفیدی سے پرہیز کریں، انڈے کی زردی پہ توجہ رکھیں۔ آپ کے لیے کلیجی اچھی ہے، مچھلی آپ کھائیں، بادام، چنے، ساگ یہ سب آپ کے لیے اچھے ہیں، سبز پتوں والی سبزیاں، کیلا، یہ سب غذائیں آپ کے لیے اچھی ہیں۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ اگر بہت شدید کمی بائیوٹن کی آپ کے جسم میں چل رہی ہے تو یہ خوراک فیل ہو جائے گی، کیونکہ یہ خوراک تو روٹین میں آپ لوگ ویسے بھی لے رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی بال گر رہے ہوتے ہیں، تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کے بال گرنا سٹاپ نہیں ہوتے؟ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو علاج بالغذا کے بہت بڑے دائی ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں، مگر ان کو اکثر ایک بات کا اندازہ نہیں ہو پاتا کہ بہت ساری غذائیں یا تو لوگوں کی پسند نہیں ہوتی یا پھر میسر نہیں ہوتی، یا ان کے ہاضمے پہ بھاری اتنی پڑتی ہیں کہ وہ ان سے فائدہ نہیں لے سکتے، یا پھر ان کو جسمانی کوئی ایسا پوشیدہ نادیدہ مسئلہ چل رہا ہوتا، بظاہر چھوٹا موٹا ہی صحیح، جس کے چلتے وہ غذا سے اپنے لیے مناسب اجزاء کھینچ نہیں پاتے۔ ظاہر ہے سارے انسان صحت کے اعتبار سے برابر نہیں ہوتے، کسی کا معدہ، آنتیں کمزور ہوتی ہیں، کسی کا نارمل کام کر رہی ہوتی ہیں، یا کسی کو لائف میں ایسی بیماریاں ہوتی ہیں یا دوائیاں ایسی کھا رہے ہوتے ہیں کہ ان کا جو نظام انہضام ہے وہ پورا اپنا پراپر فنکشن نہیں کر پا رہا ہوتا، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر سپلیمنٹ بنائے جاتے ہیں۔ اگر کسی کی آنتیں اس قابل نہیں ہیں کہ وہ خوراک سے ان اجزاء کو اپنے لیے کھینچ سکیں تو ان کے لیے ہائی پوٹنسی سپلیمنٹ بنائے جاتے ہیں، تو ان سپلیمنٹس کے اندر اتنی ہائی ڈوز پرووائڈ کی جاتی ہے کہ اس میں اگر بہت سارا حصہ آپ کی آنتیں ضائع بھی کر دیں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ بچا کھچا حصہ انسانی آنتوں کے ذریعے جذب ہو کے خون میں پہنچ جاتا ہے اور یوں جسم کی کمی کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ خود ٹرائی بھی کر سکتے ہیں، اگر کسی کے بال تیزی سے گر رہے ہوں اور وہ غذائیں جو میں نے بتائی ہیں بائیوٹن کے لیے ان کو آپ دھڑ دھڑ استعمال بھی کرنا شروع کر دیں، اس کے باوجود بھی آپ کے بال گریں گے، اس کے باوجود بھی اگر آپ کے بال گرنا بند نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خوراک سے بائیوٹن اپنے لیے کھینچ نہیں پا رہے، آپ کی آنتوں کے پار وہ جذب نہیں ہو رہی، تو ایسے لوگوں کے لیے سپلیمنٹ ہوتے ہیں۔ میں کوئی دائی نہیں ہوں بڑا سپلیمنٹس کا، جسٹ آپ کو میں یہ سائنس بتا رہا ہوں، امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو آس پاس اپنے یا ایون اگر میرے سننے والوں میں کوئی علاج بالغذا کے کٹر دعوے دار ہیں تو پلیز اس سائنس کو سمجھ لیجئے، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ سارے انسان برابر نہیں ہوتے، ان کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں، اور اگر آپ اندرونی طور پہ اس حوالے سے کمزور ہیں تو سپلیمنٹ آپ کو چاہیے ہوگا۔ بات بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے، آخر میں دو اور سپلیمنٹس کا ذکر کرتا ہوں، زنک اور میگنیزیم۔ جن لوگوں کے اندر زنک اور میگنیزیم کی کمی چل رہی ہے ان کے بال تیزی سے جھڑتے ہیں، تو وہ لوگ جن کے بال گرتے ہیں وہ ان دو منرلز کو ضرور استعمال کریں، ایڈ اپ کریں، آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کچھ سٹیبلٹی آ گئی، آپ کے بال گرنا کم ہو جائیں گے۔ زنک اور میگنیزیم پر پھر کسی دن تفصیلی روشنی ڈالیں گے، لوگ لمبی ویڈیو سے اکتا جاتے ہیں، تو انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے۔ دیکھنے اور سننے کا بے حد شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، فی امان اللہ۔